ایک ایسا بادشاہ جس نے 16,000 لڑکیوں کو برہنہ کر کے گلی گلی گھمایا۔ ایسی کیا بات ہو گئی تھی جس کی بنا پر اس نے ان عورتوں کے اوپر اتنا زیادہ ظلم کیا؟ اور اس کے بعد اس بادشاہ کے ساتھ کیا ہوا؟ زندگی موت سے کتنا ہی لڑ لے، جیت تو آخر موت کی ہی ہوتی ہے۔ امیر تیمور اپریل 1336 عیسوی میں سمرقند کے قریب ایک گاؤں یش میں پیدا ہوا جو آج ازبکستان میں ہے۔ تیمور دراصل نسلی اعتبار سے منگولین تھا۔ تیمور اور چنگیز خان دونوں کے جدہ امجد ایک ہی تھے جسے توہانہ خان کہتے ہیں۔ تیمور کا تعلق منگولوں کے برلاس قبیلے سے تھا۔ اس کی پیدائش کے وقت وہ علاقہ چنگیز خان کے بیٹے چغتائی کی بنا پر سلطنت کا حصہ تھا، لیکن اس وقت تو چغتائی حکومت کمزور ہو چکی تھی اور منگولوں ترک سردار آپس میں ہی لڑ رہے تھے۔ تیمور کا بیٹا چغتائی سلطنت میں ایک معمولی سردار تھا۔ تیمور بچپن سے ہی ذہین، شجاع اور بہادر تھا۔ وہ خوبیوں اور خامیوں کا مجمع تھا۔ اس کے استاد علی بیگ نے تیمور کے والد کو کہا تھا کہ اس بچے کی قدر جانو، یہ نہ صرف ذہین اور دوسرے بچوں سے آگے ہے بلکہ اس میں ناقابل یقین صلاحیتیں ہیں۔ بچپن میں ہی تیمور نے گھڑ سواری اور تیر اندازی سیکھ لی تھی۔ تیمور صرف 10 سال کی عمر میں ہی حافظ قرآن بن گیا تھا۔ اس کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ وہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا سکتا تھا۔ جوانی میں تیمور منگولین لشکر کا ایک معمولی سپاہی تھا، لیکن بہت ہی جلد اپنی صلاحیتوں اور بہادری کی بنا پر اسے 10,000 سپاہیوں کا سردار بنا دیا گیا۔ ایک دفعہ کسی جنگ کے دوران اس کی ایک ٹانگ پر تیر لگا، جس کی وجہ سے وہ ایک ٹانگ پر زور دے کر چلتا تھا، اس لیے فارسی اسے تہور لگ یعنی معذور کہتے تھے۔ اس زمانے میں دنیا پر 6 بڑی طاقتیں راج کر رہی تھی: منگولین سلطنت، عظیم ترک عثمانی مصر کے مملوک، چین کے خاقان، ہند میں دہلی سلطنت اور بغداد میں مسلم خلافت۔ تیمور نے اپنے لنگڑے پاؤں کے ساتھ ان 6 کی 6 سلطنت کو گرا کر پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھا تھا، جس میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی رہا۔ امیر تیمور کی بائیوگرافی سال 1783 میں منظر عام پر آئی تھی، جسے ایک فرینچ رائٹر مارس بیریو نے مرتب کیا تھا۔ خود تیمور کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی اس کتاب کا اصل نسخہ یمن کے ایک بادشاہ فجر کے پاس محفوظ تھا، جو ہندوستان سے ہوتا ہوا برطانیہ پہنچ گیا۔ یہ کتاب امیر تیمور کے بارے میں دلچسپ واقعوں سے بھری پڑی تھی۔ تیمور کی زندگی ایک خواب سے شروع ہوتی ہے اور دوسرے خواب پر ختم ہو جاتی ہے۔ تیمور نے ایک حیرت انگیز خواب دیکھا تھا جس میں اسے آسمان سے متعلق ایک سیڑھی پر چڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ جب وہ کئی زینے اوپر چڑھ چکا ہوتا ہے تو غیبی آواز آتی ہے: کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کتنے زینے چڑھے ہیں؟ تو تیمور جواب دیتا ہے کہ نہیں۔ آواز آتی ہے کہ تم جتنے زینے چڑھ چکے ہو یہ تمہاری زندگی کے رات اور دن ہے، البتہ تو جب تک زندہ رہے گا اوپر ہی جائے گا، کبھی نیچے نہیں آئے گا۔ لہٰذا یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا کہ دانشوروں، علماء، ادیبوں اور شاعروں کی عزت و احترام کرنا، چاہے وہ تیرے مخالف ہی کیوں نہ ہو، اور ایسے لوگوں کو ہرگز تکلیف نہ پہنچانا جو تیرے دین کو نہ مانتے ہوں۔ لہٰذا تیمور نے زندگی بھر اس نصیحت پر عمل کیا۔ وہ جس شہر کو بھی تباہ کرتا وہاں لاشیں بچھا دیتا، لیکن وہاں کے ادبی، شاعر اور فلسفیوں اور علماء کے گھروں کو تاش نہ کرتا۔ سال 1336 عیسوی میں سمرقند کے بادشاہ تغلق خان کو تیمور نے ایک بڑی فوج کے ساتھ شکست دے دی اور خود امیر بن گیا۔ 1370 میں تیمور نے چالاکی کے ساتھ بل کے حکمران کو قتل کروا دیا اور اس کی بیوی بچے جو چنگیز خان کے خاندان سے تھے اس سے شادی کر لی۔ اس طرح تیمور چغتائی سلطنت کا امیر بن چکا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ تیمور خود کو خان نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ اس کے لیے چنگیز خان کا خون ہونا ضروری تھا۔ دوسری طرف وہ قریش خون نہ رکھنے کی وجہ سے خود کو خلیفہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ خود کو امیر اور سیف الاسلام کہتا تھا۔ سال 1370 عیسوی میں سینٹرل ایشیا پر تیمور کا قبضہ ہو چکا تھا اور اب یہاں سے تیموری تلوار دنیا پر بجلی کی طرح قہر بن کے گرنے والی تھی۔ بلخ میں تخت نوشی ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر
قبضہ کرنا اپنا حق اور وراثت قرار دے دیا تھا، جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کر رہی تھی۔ اس نے فتوحات اور حملوں کا ایسا سلسلہ شروع کیا جو تقریباً 37 سالوں تک جاری رہا۔ امیر تیمور نے سال 1374 میں گرگستان کے کاشکر کو فتح کیا۔ 1383 عیسوی میں ہرات کے بادشاہوں کو اطاعت پر مجبور کیا اور بہت جلد آذربائیجان اور اس کے فہم تک شمال پر قبضہ کر دیا۔ ان فتوحات کے دوران تیمور نے ایسی بربریت، درندگی اور تباہی مچائی جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ تیمور نے فتح ہونے کے بعد شہروں کو جلا دیا اور وہاں کے لوگوں کو قتل کر دیا، جنگی قیدیوں کو زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ شہر شہزاد میں اس نے 28 ایسے مینار بنوائے جو ہزاروں کھوپڑیوں سے بنے تھے۔ سال 1398 میں تیمور نے ہندوستان کا رخ کیا۔ حملوں سے پہلے اس نے اعلان کیا کہ وہ ہندوستان کے کافروں کے خلاف جہاد کر کے غازی بننا چاہتا ہے، حالانکہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اب تیمور دہلی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت دہلی پر تغلق بادشاہ نصیر الدین کی حکومت تھی۔ پانی پت پر پہنچنے پر اس کا سامنا راجپوتوں سے ہوا، لیکن تیموری تلوار کے سامنے راجپوتی خون بھی ڈھیر ہو گیا۔ پارٹ 2 میں آگے کی کہانی کو کنٹینیو کریں گے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا۔